الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمہ ومصابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، انہ کان توابا، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت مانگو، انہ کان توابا، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، بھائیوں اور بزرگوں، جناب نبی مہربان علیہ السلام کا رفیق اعلیٰ کی جانب وصال یقیناً امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص آپ کے جانثاران، میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے لیے ایک ایسا اندوہناک، غمناک اور ناقابل برداشت صدمہ تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی مہربان علیہ السلام جو مشن امت کے حوالے کر گئے تھے اس کی تکمیل انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی مہربان علیہ السلام جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صورت میں ایک نظم جماعت قائم فرما گئے تھے، اب اس کا ظہور شروع ہوتا ہے، اب اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس قدر پختہ نظم جماعت تھا کہ فوراً ہی مشوروں سے تمام مراحل طے پا گئے، اور نبی مہربان علیہ السلام نے جنہیں نماز کی امامت کے لیے اپنی حیات طیبہ میں اپنے مسلح پر آگے بڑھایا تھا، اور جنہوں نے نبی مہربان علیہ السلام کی حیات طیبہ میں امام بن کر مسلمانوں کو تقریباً 17 نمازیں پڑھائی تھیں، انہی کی خلافت پر بالآخر امت کا اجماع ہو گیا۔ جناب نبی مہربان علیہ السلام کی رفیق اعلیٰ کی جانب مراجعت یا وصال
وہ بڑا عجیب منظر تھا، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کا واقعہ بھی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے حواس تقریباً کھو بیٹھے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں اس وقت ایک وحشی شیر کی طرح دوڑ رہے تھے، ہاتھ میں تلوار لیے اعلان کر رہے تھے کہ جس نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا۔ یعنی ان سب کے لیے یہ ایک ناقابل یقین اور ناقابل برداشت واقعہ تھا، لیکن بہرحال بہت جلد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشوروں سے وہ تمام تر مراحل طے پا گئے اور امت کا اس پر اجماع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حقیقی معنوں میں صدیق اکبر ہے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ مقام صدیقیت مقام نبوت سے بہت زیادہ قریب تر ہے، بلکہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، جنہیں بر صغیر پاک و ہند میں مجدد الفسانی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ان کا یہ قول تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ حقیقت صدیقی ذل حقیقت محمدی است، یعنی مقام صدیقی در حقیقت مقام نبوت کا ذل یعنی سایہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی مہربان علیہ السلام جزیرہ نما عرب میں جس تبدیلی کی تکمیل فرما گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کل 2.5 سالہ خلافت کے دوران اس کے اثر نو استحکام کا عمل بتمام و کمال پورا ہوا۔ آج تو ایک ایک دن جو ہے وہ مانگا جاتا ہے اور گنوایا جاتا ہے، بلکہ جتلایا جاتا ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور پر اگر نظر دوڑائی جائے اور جائزہ لیا جائے کہ نبی مہربان علیہ السلام کے وصال کے بعد پورے جزیرہ نما عرب کے اندر فتنوں نے جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کیا۔ تاریخ عالم میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو اس وقت انقلاب دشمن قوتیں اور طاقتیں کونوں کھدروں کے اندر دبک جایا کرتی ہیں، چھپ جایا کرتی ہیں، اور اس انتظار میں رہتی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو وہ جو سر اٹھائیں اور انقلاب پر حملہ آور ہوں۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی صورت کے اندر موجودہ حکومت پر جتھے جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، چونکہ 2-2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لوگوں کا صبر جو ہے وہ تمام ہو رہا ہے، لیکن اس وقت نبی مہربان علیہ السلام کے وصال کے ساتھ ہی اس تبدیلی کو جو نبی مہربان علیہ السلام
جزیرت العرب کی حد تک لے کر آئے تھے، اس کو ناکام بنانے کے لیے مختلف قوتوں نے جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کیا۔ چنانچہ یہی عمل جو نبی مہربان علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد ہمیں جزیرہ نما عرب میں ہر چہار جانب نظر آتا ہے، ایک سما تو وہ تھا کہ جو سورہ النصر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو کہ کس طرح لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن اب منظرنامہ بالکل جو ہے وہ چینج ہو گیا، بدل گیا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی مہربان علیہ السلام کے رفیق اعلیٰ کی جانب مراجعات یا وصال کے بعد عارضی طور پر اگر یہ نقشہ بیان کیا جائے کہ یخرجون من دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین سے لوگ فوج در فوج نکلنے لگے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی اس طرح کا ایک معاملہ ہو گیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے۔ ایک جانب جھوٹی نبوت کے دعوے دار سامنے آنا شروع ہوئے، جھوٹے مدعیان نبوت وہ کھڑے نظر آئے، اور ان کی دعوت پر بھی لاکھوں لوگوں نے لبیک کہا، اور دوسری طرف ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی سامنے آئی جو زکوٰۃ کے منکرین تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جتھے بنا لیے اور جتھوں کی صورت میں وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم رسالت کو بھی مانتے ہیں، آخرت کی کو بھی جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ انتہائی نرم دل، رقیق القلب انسان تھے، اور جسمانی طور پر بھی انتہائی دبلے پتلے تھے۔ لیکن اس موقع پر یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس بظاہر کمزور شخصیت کے اندر کوہ صبر اور استقامت کا کوہ ہمالیہ پوشیدہ نظر آیا۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیک وقت ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ کم از کم مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں حکمت عملی پر جو ہے نظر ثانی کر لی جائے، فی الوقت ان سے نرمی سے جو ہے وہ کام لیا جائے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی ذرا تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، راستے میں نہ بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین دے گئے ہیں اس میں اگر بال کے سر کے برابر بھی فرق کرنے کی کوشش کی گئی تو کوئی اور میرا ساتھ دے یا نہ دے، ابوبکر تنہا جو ہے ان کا سب کا مقابلہ کرے گا۔ یہ ان کا عزم و استقلال تھا، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اگر ایسا بھی ہو کہ نبی مہربان علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ اونٹ دیتے ہوں زکوٰۃ کے طور پر، اور ان کی رسیاں بھی آتی ہوتی ہوں، اب اگر لوگ اونٹ دینا چاہیں اور ان کے گلے میں جو بندھی ہوئی رسیاں ہیں وہ نہیں دیتے،
تو میں تب بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ قتال کروں گا۔ اور آپ کا تاریخی جملہ جو آب زر سے لکھنے کے مترادف ہے، فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا، ان کے ساتھ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کو روا رکھیں گے، یعنی ان کی اس کی فرضیت کے بارے میں۔ یہ ہے وہ عزیمت اور صبر و ثبات کہ جس کا مظاہرہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام ابھی اس عالم ناسوت میں کچھ عرصہ مزید رہتا تو بہت اچھا ہوتا۔ جو لوگ سیرت طیبہ اور حیات طیبہ پر نظر رکھتے ہیں وہ ایک مرحلے پر آ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر تھوڑا سا مزید موقع مل جاتا، جس طرح ہم یہ نسبت تو نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، جس طرح قائد اعظم علیہ الرحمہ بانی پاکستان کہ پاکستان کے قیام کے بعد بہت مختصر عرصے کے لیے ان کو موقع ملا، اگر ان کو کوئی 5-6 سال مزید مل جاتے تو ممکن ہے پاکستان کا نقشہ ابھی اس طرح نہ ہوتا، یا جو پاکستان کا نظام ابھی اس طرح آلودہ نظر آتا ہے ممکن ہے یہ اس طرح نہ ہوتا، کیونکہ قائد اعظم علیہ الرحمہ اپنی شخصیت کے اندر بالکل صاف اور شفاف تھے۔ یہ ان کا کردار تھا کہ وہ اردو میں تقریر نہیں کرتے تھے، انگریزی میں بولتے تھے، لیکن دیہاتوں کے لوگ جو ان کی انگریزی کو نہیں سمجھتے تھے لیکن ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر سچ کا گمان کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے بر صغیر کے مسلمان ان کی شخصیت کے گرد جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر اس عالم ناسوت میں مزید موقع مل جاتا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انقلاب کے خلاف اٹھنے والی ان تمام مخالفانہ قوتوں کا بنفس نفیس خود اپنے دست مبارک سے استیصال جو ہے وہ فرما جاتے، اور جو تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برپا کر دیے تھے اس کو مزید جو ہے وہ استحکام بخش جاتے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حکمت خداوندی اس کے پیش نظر کچھ اور ہی تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مقام اور اس مرتبے کا اظہار ہمارے سامنے ہرگز سامنے نہ آتا اگر یہ پوری صورتحال اس طرح پیش نہ آتی جیسے کہ فی الواقع جو ہے وہ پیش آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام فتنوں کا جنہوں نے سر اٹھایا ان کا سر جو ہے وہ کچل کر رکھ دیا، اور تمام انقلاب دشمن قوتوں کو انہوں نے ان کی جڑ جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دی، اور وہ تبدیلی اور وہ انقلاب جو نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جزیرۃ العرب کی حد تک برپا کیا تھا، اس کو مستحکم کرنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مہم رول جو ہے وہ ادا کیا۔ کل 2.5 برس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کا موقع ملا۔ اس کے بعد آپ اپنے رفیق غار کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئے، اللہ رب العالمین کی طرف مراجعت اور اپنے رفیق غار، اپنے محبوب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تا قیام قیامت استراحت فرمائی۔ دوسری جانب چونکہ خلافت راشدہ در حقیقت
نبوی مشن کے تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں یا خلیفۃ المسلمین ہیں، ان دونوں میں سے آپ کیا ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہ میں خلیفۃ اللہ ہوں نہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، بلکہ میں تو خلیفۃ رسول اللہ ہوں۔ خلافت راشدہ کو اسی وجہ سے خلافت علی منہاج النبوہ کہا گیا ہے، یعنی نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی مہربان علیہ السلام کی بعثت عامہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقاصد میں سے جس مقصد کا تعلق پورے عالم ارضی سے تھا، اس کی تکمیل کے لیے جس عمل کا آغاز نبی مہربان علیہ السلام نے بنفس نفیس خود فرما دیا تھا، اس کو بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھایا۔ جس کا تعلق جزیرۃ العرب کی حد تک تھا، اس کو مستحکم بنایا، اور جس کا کل عالم ارضی کے ساتھ تھا، اس کو آگے بڑھایا۔ یہ 2.5 سال کے اندر جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ اس حوالے سے بہت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان کے بارے میں بہت سے حضرات نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی پرخلوص آراء دی، مشورے دیے کہ فی الوقت اندرون ملک اتنے فتنے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ صرف انہی کے ساتھ جو ہے نبرد آزما ہو جائے تو یہی کافی ہے۔ سر دس یہ لشکر اس کو جو ہے اس کی روانگی ملتوی کر دیں، منسوخ نہ کریں، ملتوی کر دیں۔ لیکن یہاں پر بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی عزیمت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس لشکر کی روانگی خود نبی مہربان علیہ السلام نے فرما دی تھی، اس لشکر کی روانگی کو مؤخر کرنا یہ صدیق اکبر کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق بھلا کون ہوتا ہے کہ اس لشکر کو جس کی روانگی کا حکم نبی مہربان علیہ السلام نے دیا، اس کو مؤخر کر دے یا اس کو ملتوی کر دے؟ یہ تو پھر خلافت کا تقاضا نہ ہوا، یہ تو نبی مہربان علیہ السلام کے فیصلوں کا ایک ریورسل ہوا، یا اس میں جو ہے وہ ترمیم ہو جائے گی۔ چنانچہ تاریخ میں ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت بالکل نوجوان تھے، اس پر بھی جب کہا گیا کہ چلیں جس لشکر کو نبی مہربان علیہ السلام نے روانہ فرمایا، آپ اس کی روانگی جاری رکھیں، لیکن اس کی سربراہی حضرت اسامہ کو نہ دیں، کیونکہ یہ بھی بالکل نوجوان ہے، ینگ ہے، جذباتی ہیں، اس فیصلے میں جو ہے وہ ترمیم کر لیجئے۔ تو پھر اس جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں علم نبی مہربان علیہ السلام نے دیا ہو، میں اس کے ہاتھ سے علم لینے والا کون ہوتا ہوں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جب لشکر لے کر چلے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی منظر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی مہربان علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں یمن کی طرف والی اور گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدل پیدل جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو وہی منظرنامہ جو ہے وہ دوبارہ نظر آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ
لشکر لے کر روانہ ہوتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اور یہ ہے در حقیقت مقام اور مرتبہ خلافت صدیقی کا. کچھ لوگ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج کے دور میں بھی دشنام ترازیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مجدد الفسانی جو بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ جانے پہچانے اور بہت سے روحانی سلسلوں کے فیض ان سے جاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مقام صدیقی دراصل مقام نبوت است، ذل نبوت است، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ اور مقام ہے یہ نبوت کا یا رسالت کا ایک قسم کا سایہ ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا احسان جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس امت پر فرمایا وہ ہے قرآن مجید کو جمع کرنا، جو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تک معروف معنوں میں ایک کتاب کی شکل میں جمع نہ تھا. یعنی ما بین الدفتین، جیسے ایک کتاب ہوتی ہے جس طرح قرآن مجید ایک جلد کی شکل میں ہوتا ہے، دو گتوں کے مابین صفحات میں مرتب شدہ یا تحریر شدہ، ایسا نہیں تھا. جس طرح یہ کتاب یا یہ قرآن مجید یا یہ کتاب دو گتوں کے مابین ہے، اس کے اندر یہ صفحات ہے، اس صورت میں جو ہے وہ قرآن مجید موجود نہیں تھا بلکہ بکھرا ہوا تھا. اگرچہ ترتیب کا حکم خود نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا تھا، ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حیات طیبہ میں قائم فرما گئے تھے. آیات کو جمع کر کے سورتوں کی شکل دینا، اسی طرح سورتوں کا باہمی نظم اور ربط، یہ خود نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کر دیا تھا. لیکن ابھی کسی کے پاس لکھی ہوئی کوئی صورتیں تھی، کسی کے پاس کچھ اور دوسری صورتیں تھی، کسی کے پاس جو ہے وہ کپڑے پر لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس جو ہے وہ ہڈیوں پر لکھی ہوئی تھی، اس وقت اور اس زمانے اور دستور کے مطابق کہیں کاغذوں پر جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی. اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے سینے میں جو ہے وہ قرآن مجید محفوظ تھا. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بہت سی جنگیں ہوئیں، ان میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا. خصوصاً جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے. تب یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا جائے. ویسے تو سینوں میں اسی ترتیب کے لحاظ سے جس صورت میں ہم پڑھتے ہیں اسی ترتیب اور اسی نظم کی صورت میں بہت سے صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا، لیکن ایک مصحف کی صورت میں موجود نہیں تھا. اس خیال کو سب سے پہلے ظاہر کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں کہ قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جو ہے وہ جمع کر لیا جائے. ایسا نہ ہو کہ حفاظ کی کثیر تعداد جو ہے وہ شہید ہو جائے اور کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا قرآن میں یہ جو فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں اس کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے احکامات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق
زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔